ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ کی شہادت کے بعد حالات مزید کشیدہ۔ ایران نے اسرائیل اور امریکی اڈوں کے خلاف حملوں کی چھٹی لہر شروع کر دی ہے۔ مشرق وسطی میں 27 امریکی فوجی اڈوں پر نیا حملہ، عراق، دبئی، دوحہ اور بحرین میں دھماکے۔ اسرائیل کے تل نوف ایئر بیس اور تل ابیب میں واقع اسرائیلی فوج کے کمانڈ ہیڈ کوارٹر، بڑے دفاعی صنعتی کمپلیکس اور اسرائیلی وزارت دفاع کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ متعدد عمارتوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ تل ابیب میں عمارت پر میزائل گرنے سے خاتون ہلاک، 20 سے زائد زخمی۔ عرب میڈیا کے مطابق قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بھی 11 دھماکے سنے گئے ہیں۔ ایرانی فورسز نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ مزید سخت اور مختلف نوعیت کے انتقامی اقدامات کیے جائیں گے، جوابی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ایرانی پارلیمانی اسپیکر کا کہنا ہے کہ ٹرمپ اور نیتنیاہو سرخ لکیر عبور کی ہے اور اس کی قیمت چکانا ہوگی۔ شہید خامنہ کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید ہو گئے۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے تصدیق کر دی۔ ایران میں 40 روزہ سوگ کا اعلان، سرکاری ادارے 7 دن بند رہیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ، ان کی صاحبزادی، داماد اور بہو بھی حملے میں شہید ہو گئے۔ حملوں میں ایرانی وزیر دفاع امیر ناصر زادہ اور ایرانی پاسداران انقلاب کے سربراہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی اور امریکی حملوں میں سپریم لیڈر کے مشیر علی شمخانی بھی شہید ہو گئے ہیں۔ مشیر قوم اسلام ٹی وی کو بھی جانشین مقرر کرنے کا اعلان۔ پاکستان سے مشرق وسطی جانے والی ایئر لائنز کی 156 پروازیں منسوخ۔ لاہور ایئرپورٹ پر مجموعی طور پر 22 بین الاقوامی پروازیں منسوخ ہوئی۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی 18 بین الاقوامی پروازیں منسوخ کی گئی، جس کے باعث بڑی تعداد میں مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایئرپورٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملتان، سیالکوٹ، پشاور اور کوئٹہ ایئرپورٹ سے مشرق وسطی جانے والی متعدد پروازیں بھی منسوخ کی گئی ہیں۔ کراچی سے بھی مشرق وسطی کے مختلف شہروں کے لیے پروازوں کو منسوخ کیا گیا۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر جارحیت کے بعد 10 ممالک کی فضائی حدود بند، ہزاروں پروازیں متاثر، لاکھوں مسافر پھنس گئے۔ ایران، عراق، اسرائیل، کویت، بحرین، قطر، شام کی فضائی حدود بند ہیں۔